نے قرآن کو صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے قرآن کو صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں امتوں کو تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو میزان بنا چکے ہیں، اس کتاب میں اب تلیں گے لوگ، جو اس کتاب کو تھام کے چلیں گے وہ سر بلند ہوں گے، جو اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے وہ ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے۔ جس طرح آج اس امت کی حالت ہے، جس طرح آج مسلمانوں کی حالت ہے کہ اس قرآن کو چھوڑا ہے ہم نے، اس قرآن کو نہیں تھاما جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس قرآن کو تھام لو، اس قرآن کو اپنے سینوں سے لگا لو، اس قرآن کو اپنا نظام زندگی بنا لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا اور آج ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ آج ہماری حالت زار دیکھ لو کہ کفار جہاں چاہ رہے ہیں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی عزت ہے آج مسلمانوں کی اس دنیا میں؟ کیوں یہ ذلت ہم پہ چھائی ہے؟ صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اس قرآن سے منہ موڑا، ہم نے اس قرآن کو چھوڑا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے ان قرآن سے، اس نصیحت سے، اس ذکر سے منہ موڑا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، اس کا گزران مشکل کر دیں گے۔ آج دیکھیں ہماری حالت، آج دیکھیں ہم کس طرح قرضوں میں جھکڑے ہوئے ہیں، کس طرح امت سود پہ قرضے لے کر کاروبار کر رہی ہے۔ وہ سود جس کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرے، وہ سود کھا کے ہم اپنے ملک چلا رہے ہیں، وہ سود پہ ہم اپنی ساری معیشت چلا رہے ہیں۔ ہماری تمام تر معیشت کا دار و مدار سود ہے، وہ سود جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر سود نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ جب ہم نے اعلان جنگ ہی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کر دیا، جب ہم میدان میں ہی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اتر پڑے ہیں، تو پھر کہاں کی ہماری عزت، پھر کہاں کی ہماری بھلائی، پھر کہاں ہم فلاح پائیں گے؟ ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور اسی طرح امت ذلیل اور رسوا ہوتی رہے گی جب تک ہم اس قرآن کو نہیں تھامیں گے، اس رسی کو نہیں تھامیں گے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ دیکھنا میرے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کے دشمن نہ ہو جانا، دیکھنا میرے بعد تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا، دیکھنا میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک یہ میری سنت۔ تم اللہ کے قرآن کو تھام کے رکھنا، تم اس قرآن کو تھام کے رکھنا تو تم سیدھے رستے پر رہو گے، تم نے اس قرآن کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم گمراہ ہو گئے، آج ہم نے چھوڑ دیا، آج امت نے قرآن کو بھلا دیا، ہم نے قرآن کو صرف ایک ٹیکسٹ بک بنا کے رکھ لیا، ہم نے قرآن کو ایک عام سی کتاب سمجھ لیا، ہم نے اس کی قدر کی ہی نہیں، ہم نے اس کتاب کو جانا ہی نہیں، ہم نے اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں، ہم اس کتاب کو پہنچے ہی نہیں، ہم اس کتاب کی قدر و قیمت تک کی نہیں واقف، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کتنی بڑی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں احساس ہی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رب العالمین کی باتیں ہیں، یہ رب العالمین کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس امت کو دیے ہیں تاکہ اس کو تھامو، اس کو پکڑو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور پوری دنیا پہ رول کرو۔ اللہ کی قسم جب تک اس قرآن کو تھام کے چلے ہیں مسلمان، پوری دنیا پہ رول کیا ہے۔ آج دیکھیں اس قرآن کو چھوڑا ہے اور اتنی تعداد ہونے کے باوجود 1.5-2 ارب ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں، ذلیل و رسوا ہیں مسلمان۔ اور وہ یہود و نصارہ دیکھیں، وہ یہودیوں کی تعداد دیکھیں 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے، وہ 1.5 کروڑ ہو کے آج پوری دنیا پہ رول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب اسرائیل بنایا تھا، انہوں نے جب وہ ناجائز ریاست بنائی تھی، جب انہوں نے وہ ملک بنایا تھا، ان کو وہ جگہ جب ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کا کوئی بھی اور قانون نہیں رکھیں گے، ہم اسرائیل کا کوئی بھی نظام نہیں رکھیں گے۔ دا کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن تورات ہوگا۔ لیکن ہم مسلمان، ہم حامل قرآن ہو کر، ہم قرآن کو ماننے والے ہو کر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو کر، ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو کر، ہم اس قرآن کو تھامے، ہم نے اس قرآن کو قانون بنایا ہے، ہم نے اس قرآن کے مطابق اپنی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، ہماری عدالتوں میں ہمارے
عدالتوں کچہریوں میں کیا اس قرآن سے فیصلے لیے جاتے ہیں؟ اس قرآن کے مطابق شرعی سزائیں ملتی ہیں سب کو، اس قرآن کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے پارلیمنٹ میں سارے کے سارے قانون اس قرآن اور سنت کے مطابق بنتے ہیں؟ کیا اس قرآن اور سنت کو دیکھ کے بنتے ہیں؟ وہاں تو اکثریت جس کی ہوگی وہ قانون بنا لے گا، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا یہ قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں، یہ قانون اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف تو نہیں، یہ قانون اس ہدایت کے خلاف تو نہیں۔ جب اس طرح ہماری حالت ظاہر ہوگی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں نکال دیا، حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں پارلیمنٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روندا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ پھر ہماری حالت اس سے بھی بدتر ہوگی، پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں عزیز ہو گئی، تمہارے گھر، تمہارے بھائی بہن، ماں باپ، تمہارے کاروبار، تمہاری معیشت تمہیں عزیز ہو گئی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد سے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آپ اٹھائیں سورہ توبہ اور پڑھیں آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما کے گئے ہیں، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے رکو اور پلٹو اس قرآن کی طرف، اس قرآن کو تھامو، اس قرآن کو لے کے نکلو، اس قرآن کو قائم کرو، اس قرآن کے نظام کو قائم کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قائم کرو، جس طرح صحابہ نے اس قرآن کو قائم کر کے دکھایا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو قائم کر کے دکھا کے گئے ہیں، اس قرآن کو لے کے نکلو، پھر ہی ہماری عزت ہوگی، پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت والے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا، پھر ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، پھر ہم پہ کوئی فتح یاب نہیں ہو سکتا، پھر امت محمدیہ سر بلند ہوگی۔